میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے میں اپنے ماں حسن کو رکھ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ آمد رسول کانفرنس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثابت کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ شاعر کہتا ہے ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 10 منٹ گفتگو سماعت کریں بیداری کے ساتھ، ورنہ پھر وقت آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، یوں سازش گستاخ کو مسمار کریں گے۔ ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، یوں سازش گستاخ کو مسمار کریں گے۔ ہم ذکر نبی کا گلے گلزار سجا کر ہر ذرے عالم کو ضیابار کریں گے، ہر ذرے عالم کو ضیابار کریں گے۔ میرے عزیز، کچھ ذہن میں کچھ سوال ہے، وہ سوال کو اپنے ذہن میں بسائیں اور میری تقریر سماعت کریں۔ جب بھی ربیع الاول کا وقت آتا ہے، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ میں دوڑ دوڑ کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کس کا جشن منا رہا ہے، یہ کس کا میلاد کر رہا ہے۔ یہ میلاد کرنا حرام ہے، یہ جشن منانا حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن مسلمانوں سنو، اگر تجھے کتاب پتہ ہے تو کتاب مطالعہ کرو گے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے نص قطعی سے دلیل چاہیے۔ اگر نص قطعی ہے تو ان چیز کو آپ حرام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہی پلٹ کے ان کو کہہ دے اے لوگ تم کہتے ہو میلاد کرنا حرام ہے، جلوس نکالنا حرام ہے، میلاد شریف میں جانا حرام ہے، دکھا کہاں پر اللہ نے کہا ہو کہ میلاد میں مت جاؤ، جانا حرام ہے۔ جہاں پہ اللہ کہا ہو کہ میلاد کرنا حرام ہے، جلوس کرنا حرام ہے۔ اے میرے عزیز، قسم خدا کی یہ شکیل کا تجربہ کہتا ہے اور میرے بزرگوں کا قول کہتا ہے، اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ دکھا نہیں سکتا کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ جشن منانا حرام ہے، میلاد منانا حرام ہے۔ ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن حرام وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول۔ آواز کو کھولیے۔ اور کہتا ہے نبی کا جشن منانا حرام ہے، جلوس میں جانا حرام ہے۔ آج یہ شکیل حدیث سے بھی، قرآن سے بھی ثابت کرے گا اور حدیث سے بھی اور اقوال سے بھی کہ جلوس منانا چاہیے، اور منانا یہ ہمارا ہی نہیں بلکہ رب کائنات کا طریقہ ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے دیکھیں، آمد مصطفیٰ سنیں اور میں ثابت کر کے جاؤں گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، سارے کائنات کے لیے، سارے ورلڈ کے لیے، سارے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اے میرے عزیز سنی مسلمان بھائیوں، آمد مصطفیٰ میں تشریف لانے والوں، اس آیت میں اللہ نے میرے نبی کو، میرے رسول کو کیا بنایا؟ رحمت بنایا، رحمت بنایا۔ آپ یاد رکھے، بنایا کس کو؟ میرے نبی کو۔ بنایا کیا؟ رحمت بنایا۔ صرف یاد رکھے میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنایا۔ اور دوسری جگہ اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے میرے محبوب آپ فرما دو اللہ ہی کا فضل اور اسی کا رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، یہی تک محدود رہی۔ پھر تیسری جگہ اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، یہی تک محدود رہی۔ آمد مصطفیٰ کو اللہ یوں بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آمد مصطفیٰ کو میرے اللہ یوں بیان کرتا ہے وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، آمد مصطفیٰ کو میرے اللہ جو بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، آمد مصطفیٰ کو میرا اللہ یوں بیان کرتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صرف 4 ہی آیتوں میں نہیں، 5 ہی آیتوں میں نہیں، بلکہ قرآن کی 6666 آیتوں میں میرے نبی کے آمد مصطفیٰ کو الگ الگ طریقے سے بیان کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں، اگر تم پر کوئی احسان عظیم ہے، بڑا
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने मेरे महबूब को रहमत बनाया और अल्लाह ने कहा क्या, कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ही का फज़ल, उन्हीं का, उसी का रहमत, उसी पर चाहिए कि खुशी करे। रहमत बनाया मेरे नबी को। जब मेरे नबी रहमत बनकर के आए तो सुनो, मैं चंद जुमलों में कहना चाहता हूँ। जब मेरे नबी दुनिया में रहमत बनकर के आए तो गारने वाली बेटियों को जिंदगी मिल गई, बेचार औरतों को मसीहा मिल गया। यही तक महदूद नहीं, तारीकियां छट गई, रोशनी छा गई। मेरे अजीज सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद एक लंबा जमाना गुजरा। ऐसे जमाना जिस जमाने में बुराइयां आम हो चुकी थी, लोग बुराई के दलदल में फंसे जा रहे थे, लोग गुमराही के दलदल में फंसे जा रहे थे। बेटियों को जिंदा कब्र में दरगोर कर दिया जाता था, जवान बीवी को चीता पर जलाकर सत्यानाश कर दिया जाता था। यही तक महदूद रही, औरतों को मनहूस समझा जा रहा था, औरतों को कहीं पे काटा जा रहा था, कहीं पे मारा जा रहा था, कहीं घर से भगाया जा रहा था। लेकिन उसी जमाने में कुछ नेक बंदों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खतरनाक था वो जमाना जिस जमाने में एक जवान बीवी को चीता पर जलाकर सत्यानाश कर दिया जाता हो। कितना खतरनाक था वो जमाना जिस जमाने में एक नन्ही मासूम बच्ची को जिंदा कब्र में दरगोर कर दिया जाता हो। कितना डेंजर था वो जमाना जिस जमाने में औरतों को जीने का हक नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ नेक बंदों ने नन्ही मुन्नी मासूम बच्चियों की आवाज ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा की और अल्लाह लगा जा, ए मौला कब तक हम लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता रहेगा? ए मौला कब तक इन बच्चियों को काटा जाता रहेगा? ए मौला कब तक इन जवान बीवियों को चीता पर जलाकर सत्यानाश कर दिया जाता रहेगा? ए मौला कब तक गरीबों को मारता रहेगा? ए मौला कब तक इन गरीब बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता रहेगा? ए मौला किसी ऐसे को भेज जो मासूम बच्चियों को जिंदगी देने वाला हो। ए मौला किसी ऐसे को भेज जो इन जवान बीवियों को जिंदगी देने वाला हो। ए मौला कुछ ऐसे को भेज जो इन जालिमों को दुनिया से मिटाने वाला हो। तो इन सब की आवाज रब की इजाजत से टकराई और अल्लाह ने ठीक 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी को नबूवत और ताज दे करके आमना के घर में उनको नाजिल फरमा दिया। ए मेरे अजीज सुनो, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे नबी दुनिया में आए, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो बेचारों की जिंदगी मिल गई, बेचारों की सहिया बन गया। मेरे नबी जब आए तो मासूम बच्चियों को जिंदगी मिल गई, जवान बीवियों को जिंदगी गुजारने का तरीका मिल गया। और मेरे नबी मदीना से इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, आज से बेटियों को दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ने और हमने बेटियों को रहमत बनाया है। अगर तूने अच्छी तरबियत देकर शादी करा दी, मैं उसका गवाह बनता हूं कि बगैर हिसाब के हम उनको जन्नत में लेके जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शकील अहमद मरकजी साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, आज हमारी बहू, आज हमारी बेटी, आज हमारी बहन, आज हमारी माँ को इज्जत मिली है तो किसके सदके से? मेरे नबी के आमद के सदके से। कहना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के आमद के सदके से। वरना मुलाहिजा करें, जब मेरे नबी नहीं आए थे और जब मेरे नबी इतना कुछ बनकर के आए और इतना कुछ दिया, नबी के सदके से मिला, तो हम उनका जश्न ना मनाए तो किसका मनाए? कहे सुभान अल्लाह। मैं तो कुरान से साबित कर दिया ना, जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। अब सुने, अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म हुआ, ऐ मेरे नबी आप मक्का को छोड़ करके मदीना चले जाए, हिजरत करे, तो सुने मेरे अजीज, जब मदीने वालों को पता चला कि मेरे नबी आ रहे हैं,
ایسا نبی جن کا مجدہ حضرت آدم نے سنایا, جن کا مجدہ حضرت یحییٰ نے سنایا, جن کا مجدہ حضرت زکریا نے سنایا, جن کا مجدہ حضرت موسیٰ نے سنایا, جن کا مجدہ حضرت عیسیٰ نے سنایا. ایسے نبی آ رہے ہیں جن کا نام عرش میں احمد ہوگا, زمین میں محمد ہوگا. ایسے نبی آ رہے ہیں. جب مدینے والوں کو پتا چلا خوشی سے مچل گئے, تیاریاں شروع کر دی. گلیوں کو سجا رہے ہیں, روڈ کو سجا رہے ہیں, کھلیان کو سجا رہے ہیں, اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں, چھتوں کو سجا رہے ہیں. کبھی روڈ پہ آ رہا ہے, کہیں شمس الدوحہ آ جائے, کہیں بدر الدجا آ جائے, کہیں آمنہ کے لال آ جائے, کہیں عبداللہ کے لخت جگر آ جائے. کہیں پر وہ روڈ میں کھڑے ہو رہے ہیں استقبال کے لیے, کبھی کھلیان میں جا رہے ہیں استقبال کے لیے, کہیں چھتوں پہ جا کر کے نبی کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے, ہم ان کے استقبال کریں گے. اے میرے عزیز سنو, یہی تک محدود نہیں, ایک دو دن نہیں بلکہ 8 دن لگاتار ان مدینہ کے لوگوں نے انتظار کیا کہ نبی آ جائے. جب 8ویں دن میرے نبی گئے تو مدینہ کے لوگوں نے, بنو نجار کے قوموں نے میرے نبی کی آمد کی خوشی میں بجایا, نعت گنگنایا, درود پڑھا اور زبان حال سے یہ کہہ کر کے یہ بول اٹھا, طلع البدر علینا من سنیعات البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اے لوگوں سنو, یہ شکیل احمد مصطفیٰ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے. جب میرے نبی مدینہ گئے تو مدینے کے لوگوں نے بجا کر, نعت پڑھ کر, درود پڑھ کر, طلع البدر علینا من سنیعات البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ کہہ کر کے میرے نبی کا استقبال کیا. تو ٹھیک اسی طرح ہم سنی مسلمان جب بھی احمد مصطفیٰ کا دین آئے گا, وقت آئے گا, نعت بنا کر, نعت پڑھ کر, جلوس نکال کر ہم یہ بتانا چاہیں گے میرے نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. کہتے ہو جلوس نکالنا نبی کے لیے حرام ہے, میلاد کرنا حرام ہے. فتویٰ لگاؤ مدینے والوں پر, بنو نجار کے قوموں پر جنہوں نے استقبال کیا, میلاد کیا, نعت پڑھا, اور فتویٰ لگاؤ حضرت حسان بن ثابت پر جنہوں نے کہا وہ احسن من کلم ترقت علی وہ اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبارعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ان پر تو فتویٰ لگاؤ, کہو گے وہ صحابی رسول ہے, وہ مدینے والے ہیں. اے لوگوں, جس طرح تم وہ صحابیوں پر فتویٰ نہیں لگا سکتے, جس طرح تم مدینے والوں پر فتویٰ نہیں لگا سکتے, اسی طرح سنی مسلمان صحابی کا غلام ہے, مدینے والوں کا غلام ہے, اسی لیے انہی کے طریقے پہ یہ چلتا ہے. ہم پر بھی تم فتویٰ نہیں لگا سکتے, اگر لگاؤ گے وہ فتویٰ تیرے ہی طرف پلٹ کر کے جائے گا. اور میلاد کرتے ہو, ہمارے گاؤں میں بھی ہے, میں مومن ٹولہ کو رواج کرانے والا ہوں. کہتا میلاد کرنا حرام ہے, جب شادی کا محفل آئے گا نا تو میلاد کرے گا. ارے کیسا حرام کہتا ہے اور میلاد کرتا ہے. حرام کہتا ہے, درود پڑھ کے ہی صحیح, بیٹھ کے ہی صحیح پڑھتا ہے. ارے یار تو سمجھ تو صحیح, کہاں سے آیا, کہاں سے, کیا کیا, نہیں کیا, کیا پڑھا, کیا سمجھا, کچھ نہیں. حرام کہتا ہے اور ایسے بولتا ہے. میرے دوستو کیا ذہن ہے ان کا. احمد مصطفیٰ میں تشریف لانے والوں ذہن کھولو. میں ایک بس تقریر کو سمیٹنے کے لیے کچھ الفاظ کو بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا, جس کو میں نے خود اپنے ہی سے ترتیب دیا. اے لوگوں, قرآن سے ثابت کہ میرے نبی کا جشن منانا جائز ہے, حدیث سے ثابت کہ میرے نبی کا جشن منانا جائز ہے, اقوال سے ثابت کہ میرے نبی کا جشن منانا ثابت ہے, جائز ہے. احمد مصطفیٰ منانا جائز, ثواب کا کام, سنت, مستحب. اب سنو میرے مسلمانوں, احمد مصطفیٰ کا جشن فرشتوں نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن مکے والوں نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن مدینے والوں نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن بنو نجار کے قوموں نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن مسلمانوں نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن حضرت صدیق اکبر نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن حضرت ابو بکر نے منایا ہے, حضرت احمد مصطفیٰ کا جشن حضرت عمر نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن حضرت علی نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن عثمان غنی نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن امام حسن و حسین نے منایا ہے, احمد مصطفیٰ کا جشن تابعین نے منایا ہے, ابطال نے بنایا ہے, قطب نے بنایا ہے, غوث نے منایا ہے. اور سنیوں سنو, میں
जुमला दे रहा हूँ, हम सुन्नी मनाते थे, मनाएंगे और मनाते रहेंगे, इसलिए कि मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा इरशाद फरमाते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम सुन्नी मुसलमान हैं, मर तो जा सकते हैं, मिट तो जा सकते हैं, लेकिन नबी का जिक्र करना बंद नहीं कर सकते, नबी का जुलूस करना बंद नहीं कर सकते, नबी का मिलाद करना बंद नहीं कर सकते। इसलिए कि कुरान से भी साबित है, हदीस से साबित है, अक़वाल से साबित है कि नबी का जश्न मनाना जायज़ है, सवाब का काम है, नफल का काम है। इसलिए मेरे अजीज बड़ी तेजी के साथ में कुछ बातें आपके दरमियान रखा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई किस्म की गलती हो गई हो तो अल्लाह से दुआ है कि अपने महबूब के सदके माफ अता फरमाए। शायर कहता है, सरापा नूर को अनवार की जरूरत है, कहे सुभान अल्लाह। सरापा नूर को अनवार की जरूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है। बरोज़े हश्र हर उम्मती पुकारेंगे, हमें भी अहमद मुख्तार की जरूरत है। अस्सलाम।